الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کا یہ سفر سورہ فاتحہ کے ساتھ جاری ہے۔ آج ہم جو آیت کریں گے وہ مالک یوم الدین ہے، مالک ہے دن کا بدلے کے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے دن کا بدلے کے۔ مالک کے نام ہم لفظ سے واقف ہیں، اردو میں بھی مالک کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ میم لام کاف جو ہے اس کا جو ہے روٹ لیٹر ہے اور اس سے مل کے یہ لفظ بنا ہے۔ اسی طرح یوم ہمیں معلوم ہے جی، اردو میں بھی یوم دن کو کہتے ہیں، یوم عید، یوم آخرت وغیرہ سے واقف ہیں۔ یوم کی جمع کیا ہوتا ہے؟ ایام ہوتا ہے، اور 405 دفعہ یہ لفظ قرآن پاک میں یوم اور ایام کا آیا ہے۔ اور اسی طرح الدین کا مطلب بدلے کا دن۔ الدین، یہ دو معنی ہیں ہمارے پاس جو آ رہے ہیں، ایک تو بدلہ، دوسرا ہے زندگی کا نظام، دین اسلام، اور یہ 92 دفعہ یہ کلمہ آیا ہے قرآن پاک میں۔ آئیے اب اس کو مطالعہ کرتے ہیں، اسی آیت کا دعا کے ساتھ، احتساب، پلان، تبلیغ کے ساتھ، اور تصور اور احساس کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ دین کے دو معنی ہیں، بدلے یعنی اچھے کام کا اچھا اور برے کام کا برا بدلہ، زندگی گزارنے کا طریقہ جیسے دین اسلام، یہ دوسرا معنی تھا۔ اور جب قیامت آئے گی صرف اللہ ہی سب کا مالک ہوگا، یعنی اونر ہوگا، اور اسی کی حکومت ہوگی، اور وہی سب کے درمیان انصاف کرے گا۔ آج بھی وہی مالک ہے، مگر اس نے امتحان کے لیے انسانوں کو کچھ اختیار دیا ہے۔ اس دن کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا، اس دن کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں، صرف وہی سفارش کرے گا جس کو اجازت مل گئی یا جس کو اجازت اللہ نے دی۔ قیامت کا دن بڑا ہی بھیانک دن ہوگا کہ آدمی اپنے بیٹے، اپنی بیوی، اپنی بہن، اپنے بھائی، ماں باپ کو دیکھ کر بھاگے گا۔ بس اس دن ہر ایک کو اپنی ہی فکر لگی ہوئی ہوگی۔ اس آیت کو پڑھتے ہوئے یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ قیامت کے دن ہم پر رحم کرے گا، ہماری اچھائیوں کا بدلہ دے گا، اور یہ ڈر بھی ہونا چاہیے کہ کہیں اللہ ہمیں سزا نہ دے دے، کہیں ہمیں اللہ سے سزا نہ مل جائے۔ اللہ نے بغیر پوچھے ہمیں مسلمان بنایا ہے، صرف اپنی رحمت سے مسلمان بنایا ہے۔ اب ہم اس سے معافی کا اور جنت کا سوال کرتے ہیں تو امید ہے کہ وہ ضرور قبول کرے گا۔ اور اسی طرح ہماری یہ عادت ہونی چاہیے، یہ جو کہ 7ویں عادت ہم نوٹ کر رہے ہیں سورہ فاتحہ میں، کہ کوشش ہو کہ ہر کام آخرت کو سامنے رکھ کر کیا جائے، اس دن کی تیاری میں وقت ضائع نہ کیا جائے۔ ہر کام ہمارا آخرت کو سامنے رکھ کر، مد نظر رکھ کر کیا جائے۔ اور پھر اسی طرح اگلی آیت جو ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ ایاک کا مطلب ہے تیری ہی۔ جب جملہ کے شروع میں کا آئے تو ایاک تکیہ ہے، کیونکہ کا اکیلا نہیں آ سکتا، اس لیے ایا جو ہے لگایا گیا کہ تیری ہی عبادت۔ نعبدو، عبادت، عابد، معبود، ان الفاظ سے ہم اچھی طرح واقف ہیں۔ اور عبادت کیا ہے یہ آج ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ عبادت نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ، حج، یہ ساری عبادات ہیں، لیکن اس میں دعوت بھی شامل ہے، نصیحت بھی شامل ہے، جہاد بھی شامل ہے، یعنی اللہ کی اطاعت میں بھرپور کوشش کرنا، علم حاصل کرنا، روزی کمانا، دوسروں کی خدمت کرنا۔ مگر سب سے پہلے جو عبادت ہے وہ نماز ہے۔ جس نے نماز چھوڑی اس نے دین کو ڈھا دیا، دین کو گرا دیا۔ اور شرط ان تمام میں یہ ہے کہ صحیح نیت کے ساتھ یہ سارے کام کیے جائیں تو سارے کام آپ کی عبادت بن جائیں گے۔ اور اسی طرح وَإِيَّاكَ، اور تجھ ہی سے، دوسرے جملے کے شروع میں کا ہے، اس لیے وَإِيَّاكَ، ایا کا تکیہ یہاں بھی دیا گیا ہے۔ واو اور فا اکثر الفاظ کے شروع میں آتا ہے، یہ آپ نوٹ کر لیجئے۔ نستعین استعانت سے ہے، یعنی استعانت، اعانت، عون، تعاون، معاون، یہ سارے الفاظ اردو میں اچھی طرح ہم جانتے ہیں۔ ہم مدد چاہتے ہیں۔ نون جب بھی کسی کی
کسی بھی لفظ کے شروع میں آئے تو سمجھ جائیے کہ ہم کا مطلب ہے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ آئیے اس آیت کو بھی دعا کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، پلان کے ساتھ، تبلیغ، تصور اور احساس کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تاکہ ہم اس کی بندگی کریں، یعنی عبادت کریں، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سورہ ذاریات میں یہ بات آتی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ عبادت اللہ کے حکم پر چلنا ہے اور اس کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ عبادت کیا ہے جی؟ اللہ کے حکم پر چلنا، اس کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کو ایک جاننا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا، علم حاصل کرنا، حلال کمانا، دوسروں کی خدمت کرنا، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ یہ سب عبادت ہے۔ ان میں نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ جس کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا کافر بن جاتا ہے اور دین کو گرا دیتا ہے، دین کو ڈھا دیتا ہے۔ اس کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے کہ نماز سب سے بڑی عبادت ہے اور اس کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا پھر دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہم اتنے کمزور ہیں، اللہ کی مدد کے بغیر اپنی پیاس تک نہیں بجھا سکتے، تو اللہ کی عبادت اللہ کی مدد کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے اس احساس کے ساتھ یہ آیت پڑھیے کہ اے اللہ، اس نماز کو اور اس کے بعد ہر کام کو کرنے میں تیری مدد چاہیے، مجھے ہر مشکل اور پریشانی کے وقت بھی تیری مدد چاہیے، تیری عبادت کے لیے بھی تیری مدد چاہیے، ایسی عبادت کرنے کے لیے جو تجھے پسند آ جائے یا اللہ۔ ایسی دعا مانگیے اور پھر اپنی عادت ڈالیے، جو کہ 8ویں عادت ہے، کہ ہر کام میں نیت ہو عبادت کی۔ کچھ بھی کام کریں عبادت کی نیت کر کے کریں۔ دراصل انسان کے 2 حصے ہیں، ایک انسان کا جسم ہے اور دوسرا اس کے اندر روح ہے۔ جسم کو کھانا چاہیے اور روح کو عبادت چاہیے۔ جب تک اللہ کی صحیح طریقے سے عبادت نہیں کرتا، اس کو سکون نہیں ملتا، یعنی اس کو کامیابی نہیں مل سکتی، اور اگر دنیا میں کچھ مل جائے تو سکون نہیں مل سکتا۔ جب تک آپ اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو اس وقت تک اس روح کو سکون نہیں ملے گا۔ تو اپنی عادت ڈالیے کہ ہر کام میں نیت ہو عبادت کی، اور پھر اگلی عادت اپنے آپ کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ ہر کام میں اللہ کی مدد مانگنا ہے۔ ہمیں کس طرح مانگنا ہے؟ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور نبیوں نے مانگا، یعنی دعائیں سیکھنا۔ نماز کے اس کورس کے بعد انشاءاللہ دوسرے اور تیسرے کورس میں ہم دعائیں بھی انشاءاللہ آپ کو سکھائیں گے۔ تو دعائیں مانگنا جس طرح انبیاء کرام نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے۔ اور اسی طرح ایک مشورہ ہے، یہ مشورہ کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں یاد رکھیے کہ حدیث کی کتاب میں صحیح مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے۔ آدھی نماز میری ہوتی ہے اور آدھی میرے بندے کی، اور میرے بندے کو میں وہ دیتا ہوں جو وہ مانگتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور جو کچھ مجھ سے مانگے میں اسے دوں گا۔ اور جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور وہ جو کچھ مانگے گا سب کچھ اسے ملے گا۔ تو یہ اس حدیث کو بھی یاد رکھیے، اور اسی کے ساتھ آج ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔